حدیث نمبر 3. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، ہمیں اس بات سے روک دیا گیا کہ ہم سوال کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کے بارے میں، اس لیے کہ لوگ بلا وجہ کے سوالات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے۔ فَكَانَ يُعْجِبُنَا، تو ہمیں اچھا لگتا تھا، یعنی ہم چاہتے تھے، أَن يَجِئَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، کہ آئے دیہاتیوں میں سے کوئی شخص جو عقل مند بھی ہو تو وہ آپ سے سوالات کرے اور ہم اس کو سنیں، جس سے ہمیں بھی اس کے ذریعے فائدہ ہو۔ فجاء رجل من اہل البادیۃ، تو آیا ایک آدمی دیہات والوں میں تھے، یعنی ایک دیہاتی شخص آیا۔ فقال، تو اس دیہاتی شخص نے کہا، یا محمد، اے محمد، اتانا، ہمارے پاس آیا، رسول کا، آپ کا قاصد، فزعم لنا، تو اس نے ہم سے یہ بات کہی، انک تزعم ان اللہ ارسلک، کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر۔ قال، نبی نے فرمایا، صدقہ، قاصد نے سچ کہا۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، فمن خلق السماء، تو کس نے پیدا کیا آسمان کو، یعنی آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال، نبی نے فرمایا، اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، فمن خلق الارض، تو زمین کو کس نے پیدا کیا؟ قال، نبی نے فرمایا، اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، فمن نسب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، تو کس نے نسب کیا ان پہاڑوں کو اور اس میں بنایا جو بنایا، یعنی پہاڑوں کو کس نے گاڑا زمین کے اندر اور اس کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں وہ کس نے بنائی؟ قال، نبی نے فرمایا، اللہ، اللہ نے۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونسب هذه الجبال، تو قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا آسمان کو اور پیدا کیا زمین کو اور نسب کیا ان پہاڑوں کو، یعنی اس ذات کی قسم جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو نسب کیا۔ اللہ ارسلک، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قال، نبی نے فرمایا، نعم، ہاں۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، وَزَعَمَ رَسُولُكَ، اور آپ کے رسول کا، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے، أَنَّ عَلَيْنَا 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، کہ ہمارے اوپر فرض ہے 5 نمازیں دن رات میں، یعنی روزانہ دن رات میں ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ قال، نبی نے فرمایا، صدقہ، قاصد نے سچ کہا۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، فبالذی ارسلک، تو قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال، نبی نے فرمایا، نعم، ہاں۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، وزعم رسولک، اور آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے، ان علینا زکاة فی اموالنا، کہ ہمارے اوپر واجب ہے زکوٰۃ ادا کرنا اپنے مالوں کی۔ قال، نبی نے فرمایا، صدقہ، قاصد نے سچ کہا۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، فبالذی ارسلک، تو قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال، نبی نے فرمایا، نعم، ہاں۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، وزعم رسولک، اور آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے،
ان علینا صوم شہر رمضان فی سنتنا، کہ ہمارے اوپر سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ قال، نبی نے فرمایا، صدق، قاصد نے سچ کہا۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، فبالذی ارسلک، تو قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال، اس نبی نے فرمایا، نعم، ہاں۔ قال، پھر اس دیہاتی شخص نے کہا، وزعم رسولک، اور آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے، ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ ہم میں سے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے بیت اللہ کا اس شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا، یعنی ہم میں سے جو شخص بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ نبی نے فرمایا، صدقہ، قاصد نے سچ کہا۔ قال، اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں، ثم ولا، پھر وہ شخص واپس چلا گیا، وقال، اور یہ کہتا ہوا گیا، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ازید علیہن ولا انقص منہن، میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس میں سے کچھ کم کروں گا، یعنی جو آپ نے بتایا ہے اس میں کوئی کمی زیادتی اپنی طرف سے نہیں کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن صدق لیدخلن الجنۃ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ یہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم نے۔